اسلام آباد کی صاف شفاف سڑکوں پر اس کی جیپ اڑان بھر رہی تھی۔ جیپ پر سرکاری ٹیگ بھی لگا تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ سیاہ گاگلز لگائے اس کی نظریں ہری بھری گھاس کو بھی سیاہی مائل کیے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا قدرت کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کا۔ نیلم نے بھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی دانست میں وہ اس سے خفا تھی۔ موسم تو ویسے ہی خوشگوار تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ہلکی ہلکی کن من برسنے لگی تھی۔ کچھ سفر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایسی ہی ایک خواہش سرخ و سفید لباس والی شہزادی نے کی تھی۔ اس نے اداسی سے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا، آنکھیں موند لیں۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے جو نہ ہونے کے برابر تھے، اس کی گھنیری پلکوں پر نشست سنبھالنے کو بے تاب ہونے لگے۔ گڑیا کتنی بے وقوف ہو تم، پتھروں سے سر پھوڑو گی تو زخمی تو ہوگی، زخم لگے گا تو اداسی تو ہوگی۔ یہ پیکج تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، بائی ون گیٹ ون فری۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ ایسا لگا کہ سائیکا اسلام آباد کی اس طویل سڑک پر کھڑی اس سے مخاطب ہو، مگر یہ بات تو سائیکا نے کبھی ماضی میں پتھروں سے اس کی محبت اور جنون دیکھتے کہی تھی۔ ایک منٹ پلیز، یہاں روکیں، اس نے جیپ سے باہر جھانکتے خوشی کے مارے اچھلتے کہا۔ پلیز روکیں نا، پلیز پلیز۔ ابھی وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اب میجر آس نے جیپ سائیڈ پر روکتے گاگلز اتارے۔ کیا ہوا؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا یہاں سے مارگلا کی پہاڑیاں آتی ہیں؟ اس نے اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھتے دریافت کیا، جہاں دور روڈ کے دو حصے جا رہے تھے۔ آس پاس درختوں کا جھنڈ تھا۔ بلا شبہ زمین کا یہ حصہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ اسلام آباد سطح مرتفع پوٹوہار میں مارگلا پہاڑی کے دامن کوہ میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر۔ اس کے ساتھ ہی راول پنڈی واقع ہے۔ انہیں جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقہ واقع ہے اور جنوب مشرق میں ٹیکسلا کوہٹا۔ ہاں، یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جائے گا، مگر ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ اس نے گاگلز لگاتے جیپ اسٹارٹ کی۔ ٹائیگر، ہم نے مارگلا کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں۔ وادی کالام، راول لیک، قلعہ روات۔ وہ دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر انتہائی جوش سے کہہ رہی تھی۔ ہم ٹرپ پر نہیں آئے مس نیلم۔ اس کی سرد آواز پر نیلم کا سارا جوش و ولولہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جیپ میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ جیپ اب پہاڑی کے ساتھ بنی روڈ پر چل رہی تھی۔ گول دائرے میں بنا روڈ ختم ہوا اور سیدھی سڑک آئی، جس کے کناروں پر بھی پہاڑی سلسلے کے شواہد موجود تھے۔ یہ جیپ اب مونال ریسٹورنٹ کی جانب رواں تھی۔ کچھ دیر بعد جیپ چرر کی آواز سے رکی تو منہ موڑے بیٹھی نیلم نے اس کی جانب دیکھا۔ آئیں۔ میجر آس نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ نیلم نے قدم نیچے رکھا تو ٹھٹک گئی۔ یہ لگژری ریسٹورنٹ تھا، جس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سامنے پارکنگ جیسی جگہ بنی تھی۔ وہاں سے اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام آباد نظر آتا تھا۔ نیلم بھاگ کر وہاں تک پہنچی تھی اور گرل پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی، پہاڑ، درخت،
ان کے درمیان موجود شاہراہیں کیا منظر تھا، تیز ہوا۔ ریسٹورینٹ کا آرکیٹیکچر ہی ایسا تھا جیسے اس کے سر پر چھتری رکھی ہو اور نیچے کا ڈھر موٹا تھا، جس کی بنا پر وہ چھتری بس اوپر کے فلور کو شیڈ دے رہی تھی، نیچے والے فلورز کھلے آسمان تلے تھے۔ بلیک گلیر سے اسے کور کیا گیا تھا۔ 45 ڈگری کی سلوپ نما سیڑھی بھی نظر آتی تھی۔ واؤ، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے، اس نے اپنے برابر کھڑے میجر آس سے کہا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گاگلز اتار دیے۔ لیٹس گو، وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اب تک یہ حسین و دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ نیلم، وہ پیچھے مڑ کر بولا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سائقہ آپی کو دامنے کوہ کی سیر کا کتنا شوق ہے۔ انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلہ جانے کا۔ اف، میں نے پتہ ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا۔ وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی باتیں سننے لگا۔ ہم نے انہیں کہا آپ حارث بھائی کے ساتھ ہنی مون پر چلی جائیے گا، ہا 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 ہا۔ اس کے بعد وہ اپنا سفر نامہ چھوڑ کر ہمارے کان کھینچنے کو بھاگیں۔ حارث بھائی نے کہا تھا وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، مگر میں نے منع کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی بغیر سوچے سمجھے۔ دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے۔ آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں؟ ویسے مجھے لگ نہیں رہا آپ پاکستان سے باہر کبھی گئے ہیں۔ کہاں کہاں گھومے ہیں آپ؟ یہ آپ کا فیورٹ ریسٹورینٹ ہے۔ وہ اب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے، مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگی۔ کیا آرڈر کروں؟ میجر آس نے اس سے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ کافی؟ نہیں، ہم کافی نہیں پیتے۔ آئس کریم، اس نے فرمائش کی۔ اس نے سپر سونیٹ آئس کریم ڈن کر دی۔ میجر آس نے آرڈر پلیس کیا اور سیل فون نکال کے بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اس کی ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے تھی۔ سیل فون یوز، اسکرین کی جانب دیکھتے بولا۔ وہ تو ہمیں بھی پتا ہے۔ اچھا، آپ نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا، اس نے شکایت کی۔ انٹرویو دینے کا موڈ نہیں تھا میرا۔ وہ سیل فون آف کر چکا تھا۔ آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ مجھے میٹھا نہیں پسند۔ نیلم کو سوئیاں یاد آ گئی۔ تبھی میں کہوں آپ اسمائل کیوں نہیں کرتے؟ شوگر یوز کریں گے تو ہیپی ہارمونز کریٹ ہوں گے نا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ اب آئس کریم کھا کر پورے راستے مسکراتی رہیے گا، اوکے؟ ہم پاگل نہیں ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ رات 9 بجے جیپ ایک علاقے میں رکی جہاں اینٹوں کی بڑی بڑی دیواریں بنی تھی۔ گارڈز نے دروازہ کھولا، لوہے کا بڑا سا گیٹ۔ اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ اینٹیں، پتھر، دیواریں کھڑی کر کے مورچے بنائے گئے تھے۔ بوریاں پڑی تھی، اکا دکا آدمی چل رہے تھے۔ آئیں۔ میجر آس جیپ سے اتر گیا۔ ابھی آپ آرام کریں، کل صبح سے ٹریننگ اسٹارٹ ہوگی۔ اندر کی جانب بڑھتے وہ بول رہا تھا۔ اندر راہداری سے گزرتے وہ ایک کمرے کے پاس رک کر بولا، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس نے لاکڈ ڈور اوپن کیا۔ اندر سنگل پلنگ، رائٹنگ ٹیبل اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔
یہاں اور لوگ نہیں ہیں؟ ہیں، میجر آس نے پنکھے کی اسپیڈ بڑھاتے بتایا۔ یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ اسے ایک ٹریننگ سینٹر ہی سمجھ لیں، اور یہ ہاسٹل۔ وہ اس کی جانب الجھی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے بولا، گڈ نائٹ۔ نیلم اجرک اتار کر تہ لگاتے بولی، مطلب جانے کا کہہ رہی تھی، تھک گئی ہیں۔ اس نے کچھ کھوجنا چاہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بولا، میجر آس، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ آپ جائیں گے یا یوں ہی ہمارے سر پر سوار رہیں گے؟ اس نے اجرک زور سے پلنگ پر پھینکتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میجر آس نے ہونٹ بیچ لیے، اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈالتا لمبے لمبے ڈھگ بھرتا نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ اتنی زور سے مارا کہ نیلم اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ کہیں ہم آپ کو حاصل کرنے کی چاہ میں اپنی فیملی تو نہیں گنوا بیٹھے؟ ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھے؟ کیا بابا نے ہمیں تلاش نہیں کیا؟ کیا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے؟ میجر آس سے دور رہ سکیں گے ہم؟ تم نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ کیا پتہ تم اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ مشن ختم ہوتے ہی تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بس چند مہینوں کی دوری برداشت کر لو، پھر تمہارے ساتھ میجر آس بھی ہوگا، اور تمہارے بابا، دادو بھی، اور آپی بھی کتنی خوش ہوں گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم آرمی جوائن کر چکی ہو۔ کوئی آواز اسے بہلا رہی تھی، اس کے وہم دور کر رہی تھی، یا پھر سبز باغ دکھا رہی تھی۔ جو بھی تھا، اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نئی جگہ، ایک انجان راستے کی شروعات۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ راستے خوف زدہ کرنے لگے ہیں مجھے۔ میں انجانی منزلوں سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے ضرورت ہے ایک ہم سفر کی۔ اگر وہ ہاتھ تھام لے تو کیا حسین خواب ہوں گے۔ مجھے مسافتوں کی نہ تھکن ہو، اگر جو تیرا ساتھ ہو تو جو ہم سفر ہو۔ اس کے سر پر لگا انٹرکام بجے جا رہا تھا۔ نیلم کی ہڑبڑا کر آنکھ کھلی۔ کون؟ میجر آس اسپیکنگ۔ اوہ، آپ۔ اس نے لمبی سانس خارج کی۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہیں جاگنگ پر جانا ہے۔ جسٹ ان 5 منٹس۔ وہ ہدایت دے کر انٹرکام رکھ چکا تھا۔ اللہ، ہمیں نیند آ رہی ہے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا، اور پھر سے پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی وہ صحیح سے لیٹ بھی نہ پائی تھی کہ انٹرکام کی چنگھاڑتی آواز آئی۔ کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی اٹھی۔ You have 5 minutes، مس نیلم، وہی آواز تھی۔ میجر، ہمیں نیند۔ اس نے لمبی جمائی لی۔ اوکے، آئی ایم کمنگ، وہ غصے میں بولا۔ اوہ نو، اوہ نو، بھاگو۔ اس نے الماری سے ٹریکنگ سوٹ نکالا اور واش روم بھاگی۔ 2 منٹ میں باہر نکلی۔ گلے میں وائٹ اسٹرالر ڈالا، کلائی میں پونی پہن رکھی تھی۔ وہ کمرہ لاک کرتی تیزی سے پلٹی تھی جب اسے سامنے کھڑے دیکھا۔ دیکھیں، ابھی تو 3 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، اس نے کھلی زلفوں کو پونی میں قید کرتے بےچارگی سے کہا۔ 4 منٹ 10 سیکنڈ۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھتے بولا، تو کیا ہوا؟ 50 سیکنڈ ابھی بھی باقی ہیں۔ اس کی ڈٹھائی عروج پر تھی۔ وہ اسے گھورتا واپس پلٹ گیا۔ نیلم کو اس کے ہم قدم ہونے کو بھاگنا پڑ رہا تھا۔
آپ تو بہت تیز چلتے ہیں میجر، وہ اس کے پیچھے چلتی بول رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ ہاسٹل نما جگہ سے نکل کر وہ گراؤنڈ سے بھی آگے نکل گئے۔ اس گراؤنڈ میں شوٹنگ کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ وہ اب جہاں آئے تھے وہ ہری بھری گھاس والا پارک سا تھا، جس میں چن اپ کے لیے چند اسٹینڈ لگے ہوئے تھے تو کچھ روپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ میجر آس ان کی ٹرینر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے سلیوٹ کیا۔ نیلم اس کے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی، ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس۔ لڑکیاں ایک عزم سے رسیوں کو پکڑ کر چڑھ رہی تھی۔ جب ہم سلیکٹ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بھی ایسے ہی سلیوٹ کیا جائے گا؟ اس نے اشتیاق سے میجر آس کے پیچھے بھاگتے پوچھا۔ پہلے آپ سلیکٹ تو ہو جائیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ وہ تو ہم ہو چکے ہیں۔ میں ریجیکٹ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہوں۔ وہ رک گیا۔ ہم آپ کو موقع ہی نہیں دیں گے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ تیزی سے چلنے کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لیٹس سی۔ وہ آگے چل پڑا۔ ایک بینچ پر بیٹھتے اس نے نیلم کو مخاطب کیا۔ ایک راؤنڈ لگا کر آئیں، اکیلے؟ جی۔ وہ لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ اور یہ جو دیواریں نظر آ رہی ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ دوڑنا ہے۔ لال اینٹوں کی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ نیلم نے دوڑ شروع کر دی۔ پورا ایک راؤنڈ لگا کر وہ 40 منٹ میں واپس آئی تھی۔ دوڑ کیا تھی؟ وہ تھک جاتی تو رک جاتی اور پھر دوڑنے لگتی۔ بالآخر اس نے راؤنڈ مکمل کیا اور اس کے پاس آ رکی۔ You have to done 2 more round now. Go. اس کے ہانپ کر رکنے پر وہ بینچ سے کھڑے ہوتے اس کے پسینے سے بھیگا ٹریک سوٹ اور چہرہ دیکھتے بولا۔ You have just one. Hurry up. اسے ایسے ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس کھینچتے دیکھ کر وہ بے نیازی سے حکم دے رہا تھا۔ ہم تھک گئے ہیں ٹائیگر۔ اور 1 گھنٹے میں 2 چکر۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کوہنی فولڈ کرتے پسینہ پونجا۔ کل تک کوئی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ٹون سے آگے بڑھا۔ نیلم نے سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو سلگا دینے والی مسکراہٹ یاقوتی ہونٹوں پر سجائے اس سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ نیلم اس کی سائڈ سے نکلتی دور جا چکی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیا کیا سکھاتی ہے۔ ابھی تو آگ کی تپش بھی نہیں تم تک پہنچی نیلم ابرار۔ اس نے نظروں سے اوجھل ہوتے بلور کی مانند نازک وجود کو دیکھا۔ یہی ڈیٹا جمع کر سکا ہوں میں 1 دن میں۔ ایس پی بلال نے فائلز کی ورق گردانی کرتے منہاج کو دیکھا۔ ہاؤز اٹ پاسبل؟ منہاج نے فائلز میز پر اچھالیں اور کھڑکی کے پاس پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے۔ اگر ایگل بھی سچا ہے اور شاکر بھی تو جھوٹا کون ہے؟ اس کے دماغ سے سوال اٹھا۔ سر کین آئی گو؟ وہ لڑکی مری نہیں ہے ایس پی بلال، وہ مڑے بغیر سرد آواز میں بولا۔ ایس پی بلال کا خون خشک ہو گیا۔ تمہاری خبریں پکی نہیں ہوتی اور کچی اور ناپائیدار چیزیں مجھے پسند نہیں، اور جو مجھے پسند نہیں اس کا انجام تو تم جانتے ہو نا۔ وہ اب بھی نہیں پلٹا تھا۔ ایس پی بلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اگر منہاج کو اس کی حقیقت کا
پتہ لگ گیا تو یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ میں نے درست جھوٹ نہیں۔ وہ کوٹ کا بٹن لگاتے پلٹا۔ سوری سر، لیکن مجھے یہی اپنی نیوز کنفرم کرو اس سے پہلے میں تمہیں اوپر والے کے پاس ڈیلیور کروں۔ اس نے بات کاٹ ڈالی۔ جی سر، میں ایک بار پھر کنفرم آؤٹ۔ اس نے صوفے پر ٹانگ چڑھاتے بیٹھ کر کہا۔ ایس پی بلال اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ تم زندہ ہو، مجھے یقین ہے۔ اس نے تصورات میں ہی نیلم ابرار کو مخاطب کیا تھا۔